الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 10 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم کا عمل بڑھایا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر روزے دار اس کا ثواب بے شمار ہے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ روزے دار اپنی خواہشوں اور کھانے پینے کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ ہر عمل کا بدلہ خلوص نیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے کم از کم 10% ثواب دیا جاتا ہے، ایک نیکی پر زیادہ سے زیادہ ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزے کا ثواب اللہ نے فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں اور وہ میں خود دوں گا۔ اس کے بعد رمضان مبارک میں سفارش بھی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن رمضان مبارک اچھی صورت میں سامنے آئے گا اور بارگاہ رب العالمین میں سجدہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو رمضان محشر کے میدان میں چکر لگائے گا اور جس نے رمضان کا حق پہچانا، روزہ رکھا، اسے پکڑ لے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے رمضان بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس روزے دار کو عزت و وقار کا تاج پہنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 1000 تاج عنایت فرماتے ہوئے 70,000 گناہ معاف فرمائے گا اور 1000 حوریں عطا فرمائے گا۔ ہر حور کے ہمراہ 70,000 خادمین ہوں گے، پھر براق پر سوار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اب کیا چاہتا ہے اے رمضان؟ تو وہ عرض کرے گا، اس روزے دار کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں اتار دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اتار دے گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے رمضان اب بتا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ رمضان عرض کرے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا، تو نے میری حاجت تو پوری کر دی ہے مگر تیری کرامت کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ 100 سرخ و یاقوت کے شہر عطا فرمائے گا جس پر زبرجد کا نقش و نگار ہوگا، اور ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے اور ان محلوں میں روزے دار ٹھہریں گے۔ اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب سے رکھا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک شخص ایسا تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، البتہ جب رمضان آتا تو خوب تیاری کرتا، اچھا لباس پہنتا، روزے رکھتا، گزشتہ کو قضا کرتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، یہ توبہ اور رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے معاف فرمائے گا۔ پھر یہ شخص مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگا، غفر علی ربی بحرمتی تعظیم رمضان، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا رمضان کی تعظیم کی وجہ سے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی ڈال ہے، یعنی جس طرح تلوار کا حملہ ڈال کے ذریعے بچایا جاتا ہے، اسی طرح بندہ روزے کے ذریعے عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بصرہ شہر میں مجوسی آتش پرست کا ایک لڑکا تھا جو مسلمانوں کے بازار میں رمضان مبارک میں کھانا کھاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ نے اس لڑکے کے منہ پر تماچا مارا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکے کو کہنے لگا کہ ابا جی تم بھی رمضان میں روزانہ کھانا کھاتے ہو؟ باپ کہنے لگا، یقیناً میں روزہ نہیں رکھتا مگر گھر میں بیٹھ کر کھاتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں کھاتا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا، مسلمانوں کے روزوں کے لیے بے حرمتی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس شخص کے مرنے کے بعد بخارا کے کسی نیک آدمی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو
گناہگار شخص تھا، تو روزے بھی نہیں رکھتا تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں مجوسی تھا، مگر جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے احترام کی برکت سے اسلام عطا فرمایا اور میں مسلمان ہو کر مرا، اور رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ یہ ہے رمضان کے احترام کی برکت کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور نزا کے وقت اسلام بھی قبول ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اور جنت میں داخلہ بھی مل جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی تعظیم اور رمضان مبارک کا مسلمانوں کے حساب سے ہمیں اس کو زیادہ اہمیت اور فضیلت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔